نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 199 سے 203 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت 199۔ ترجمہ: تم بھی اسی جگہ سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یاد رکھو اللہ خوب معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مشعر الحرام پر ٹھہر کر ذکر و شکر کی تاکید۔ آیت 199 کی تفسیر: عرفات میں ٹھہرنے والوں کو حکم ہے کہ مزدلفہ جا کر مشعر الحرام میں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کریں، اور یہ بھی حکم ہے کہ تمام عوام بقواس کو عرفات ہی میں ٹھہرنا چاہیے، اور جاہلیت یہ رسم چھوڑ دینی چاہیے کہ عوام تو عرفات میں ٹھہرا کرتے تھے، مگر قریشی بطور امتیاز کے حد حرم سے باہر نہیں جایا کرتے تھے اور حرم کے آخری کنارے پر ٹھہر جایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم اللہ والے اس شہر کے رئیس اور اللہ کے گھر کے مجاور ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قریشی اور ان سے اجازت یافتہ اشخاص مزدلفہ میں ٹھہر جایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو احمس کہتے تھے، اور دیگر تمام حاجی عرفات میں ٹھہرا کرتے تھے۔ اسلام میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات ہی میں ٹھہریں، پھر وہاں سے چل کر مزدلفہ آئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افاظہ سے کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے منا جانا مراد ہے۔ الناس سے ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، یعنی تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے ابراہیم علیہ السلام لوٹے تھے۔ حج کے بعد استغفار کا حکم۔ پھر فرمایا استغفار کرو، چونکہ عبادتوں کے بعد عموماً دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اسی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں پڑھنے کے لیے دعا پوچھی تو آپ نے یہ دعا بتائی: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یعنی اے اللہ میں نے اپنے اوپر خوب ظلم کیا ہے اور گناہ تو ہی معاف فرماتا ہے، مجھے اپنے پاس والی مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور خوب مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ آیت 200۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ آیت 201۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ آیت 202۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: پھر جب تم اپنے ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر بعض تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں ایسے لوگوں کا کچھ حصہ نہیں،
اور بعض دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ انہی کے لیے ان کے عملوں کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 200، 201 اور 202 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 202، حج سے فارغ ہو کر ذکر اللہ کی کثرت کا حکم، یعنی حج سے فارغ ہو کر خوب ذکر اللہ کرو، جیسے جاہلیت میں باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، یا جیسے اولاد ماں باپ کو یاد کرتی رہتی ہے، اسی طرح اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر کثرت ذکر اللہ کے بعد دعائیں مانگنے کی ترغیب دی گئی، کیونکہ حج قبولیت کا عمل ہے اور اس کے پاس والی گھڑیاں قبولیت کی ہیں۔ پھر ان کی برائی بیان کی جو دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں اور آخرت بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض دیہاتی موقف میں ٹھہر کر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس سال خوب بارش فرما، خوب خیر و برکت فرما، ارزانی کر اور گرانی دور فرما، اور آخرت سے بالکل قطع نظر کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتاری۔ آیت 201 اور 202 کی تفسیر میں دین و دنیا کی بھلائیاں مانگنے کا حکم۔ چونکہ مومن دین و دنیا دونوں جہانوں کی خیر و برکت اور بھلائیاں مانگا کرتے تھے، اس لیے ان کی تعریف کی گئی اور قبولیت کی بشارت دی گئی۔ یہ بڑی جامع دعا ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو شامل ہے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ دنیاوی بھلائی میں تو دنیا کی ہر حاجت آ گئی، مثلا حصول عافیت، صالح بیوی، کشادہ گھر، فراخ روزی، مفید علم، نیک عمل، برکت والی سواری، عزت و آبرو اور دنیا کی تمام آرام دہ چیزیں، اور آخرت کی اعلیٰ درجے کی بھلائی حصول جنت ہے۔ پھر اس کے لوازم میں مثلا موقف کی گھبراہٹ سے نجات ملنا، حساب کا آسان ہونا اور اعمال ناموں کا سیدھے ہاتھوں میں آنا وغیرہ۔ اس لیے آخر میں فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت 203۔ ترجمہ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو، پھر جو کوئی 2 دن کی جلدی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کا حکم ہے۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین مانو کہ اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ آیت 203 کی تفسیر میں ایام تشریق میں ذکر اللہ کی کثرت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام معدودات سے ایام تشریق اور ایام معلومات سے ذی الحج کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کی 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں ہم مسلمانوں کے عید کے ایام اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ پنچگانہ فرائض کے بعد تکبیروں کا وقت، ذکر سے پنچ وقتہ فرائض کے بعد تکبیریں مراد ہیں، اور مطلق ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ عرفے کی صبح سے پچھلے یوم تشریق کی عصر کی نماز تک ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر زوائد کا کہنا مسنون ہے۔ ذکر اللہ میں جمرات پر کنکریاں مارتے وقت تکبیر کا کہنا بھی شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کعبہ، سعی، صفا و مروہ اور جمرات پر کنکریاں مارنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے۔ تقوی کا حکم، چونکہ اللہ نے پہلی اور دوسری واپسی کا ذکر فرمایا تھا، اب لوگ یہ مقامات مقدسہ چھوڑ کر اپنے اپنے وطن لوٹ جائیں گے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین مانو تمہیں ایک دن اللہ ہی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے وہی تمہیں زمین سے سمیٹ کر میدان محشر میں جمع فرما دے گا۔ اس لیے جہاں بھی ہو
اللہ کا خوف مد نظر رکھو اور شریعت کے پابند رہو۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ بقرہ کی آیت 199 سے 203 تک کا۔ ان تمام آیتوں میں مناسک حج کا ذکر تھا جو آج مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم برایات الذکر الحکیم۔